السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سلام قیامت تک سلام ہو، کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا مبارک ہیں۔ مسجد میں اعتکاف میں تھے تو ایک صحابی رسول آئے کہ حضرت میں کسی شخص کا مقروض ہوں، مجھے بہت اس نے پریشان کیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف کی حالت میں تھے، لیکن ان کو ساتھ لیا، امامہ باندھا، جوتی پہنی، اس کو ساتھ لیا، کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ جب باہر آئے تو صحابی رسول عرض کرنے لگے، حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ کہا کہ مجھے پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کیونکہ میں نے اپنے بھتیجے حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، فرمان ہے، مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جو بندہ کسی انسان یا کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے چل پڑتا ہے یا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو 1.5 سال کے اعتکاف مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ابھی کام ہوا یا نہیں ہوا وہ الگ بات ہے، لیکن اس نے نیت کر لی، یہ ٹھان لی کہ میں اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، تو اللہ پاک اس ارادے پر اس کو 1.5 سال کے اعتکاف، مقبول اعتکاف، یہ اسی لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آج ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے، کیونکہ ہماری جو لغویات ہوتی ہیں، جو کاروباری ڈیلنگ ہوتی ہے، موبائل بھی ساتھ رکھا ہوتا ہے، اعتکاف کی حالت میں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ قبول تو اللہ نے کرنا ہے نا، لیکن اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ محض اللہ کی رضا سمجھ کر، دنیا سے کٹ کر، صرف اللہ سے لگاؤ لگا کر بیٹھے، مسجد میں الگ تھلگ ہو کر۔ تو اس پر انسانیت کی خیر خواہی، مسلمانیت کی خیر خواہی جو ہے وہ 1.5 سال کے مقبول، جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بیٹا بیٹی اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے، نرمی کی نگاہ سے، شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس کو 10 بار دیکھے، 10 بار اللہ پاک اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب ہم حج کرنے جائیں، وہاں ہماری نیت جو بھی ہو اللہ پاک قبول فرمائے، لیکن اس پہ گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ حج بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ کے آتے ہیں، سارا کچھ کر کے آتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک میرا حج و عمرہ قبول فرما دے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو نیت اور غلطیاں ہوتی ہیں ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں انسانیت اور مسلمانیت کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے جو پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، حکم فرمایا۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔